بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ یہ موقع ہم لوگوں کو ملا کہ اپنی مصروف زندگیوں میں سے کچھ وقت فارغ کر کے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے شروع میں حضرت کا مختصر سوانح بیان کی ہے، پیدائش سے لے کر حضرت کے وصال تک، اور پھر حضرت کا جو انداز تربیت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے اپنے جو مشاہدات ہیں اور حضرت کے جو طریقہ تربیت ہے اس میں کیا خاص باتیں ہیں ان کو ایک منظم طریقے سے مرتب فرمایا ہے۔ تو آج کے دور میں جب کہ لکھنے پڑھنے سے اچھی خاصی دوری ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اپنی تمام معلومات ہے وہ انٹرنیٹ سے اور لوگوں کے دوسرے تبصروں سے لیتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے، خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں ضرورت ہے کہ حضرت کا تربیت کا انداز کیا تھا وہ پتہ ہو، خصوصاً ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کیونکہ ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے آج کل ہر طرح کی باتوں کو، اور اس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی تصوف طریقت کا ایک جو دماغ میں آتا ہے، جب ذکر آتا ہے تو کیا مزارات نظر آتی ہیں، قبریں نظر آتی ہیں، رسوم اور دوسری باتیں، یہاں تک کہ علماء اہل حق دیوبند میں بھی اس کے بارے میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، بعض جگہ مراقبے ہیں، بعض جگہ اجتماعی ذکر ہے، بعض جگہ اور چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو آدمی جس کو معلومات نہیں ہو تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یا اس کو صحیح چیزیں نہ معلوم ہونے سے گڑبڑ ہوتی ہے، اس کو شک رہتا ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ پتہ تو ہو کہ بھئی حضرت کا انداز کیا تھا اور کس چیزوں پہ حضرت زیادہ زور دیتے تھے اور کس طرح سے وہ کرتے تھے، لوگوں کی تربیت فرماتے تھے۔ تو اس میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے، اس میں کہیں پہ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کی تشریح بھی ہو جائے گی، ضرورت ہوگی تفصیل کی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ تو اور مقصد یہی کہ بھئی ہماری اپنی اصلاح ہو جائے اس سے، اور پتہ چل جائے کہ بھئی حقیقت ہے کیا، اور یہ سب تصوف طریقت کی، اور اس میں کیسے چلنا ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں پتہ ہوتا نا تو آدمی تمکن مارتا رہتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی حکیم الامت کا خاص مذاق سلوک دور حاضر میں تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے لیے بھی حضرت کا خاص مجددانہ اور مصلحانہ انداز تعلیم و تربیت تھا۔ اب یہ مسلم ہے، یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بے تصوف اور جو طریقت ہے وہ اسلام کے شعبوں میں سے یا ضروری چیزوں میں سے ہے۔ حضرت تھانوی تو فرماتے تھے بھائی 5 شعبے ہیں دین کے، جس میں عقائد ہے، اور دوسرے عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اور پھر یہ تزکیہ اخلاق اور تصوف ہے۔ 5 شعبے ہیں، اور اسی طرح سے جو حضرت کی خرقائی ٹوپی چلتی ہے اس میں 5 وہ ہوتے ہیں، وہ اسی 5 شعبوں کے لیے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سر پر ہے یہ 5 کے 5۔ اور پہلے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھئی اسلام ہر مسلمان کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، اور یہ جو بات ہے آج کل اس سے بہت زیادہ لا علمی ہے، اور اس کی وجہ سے گڑبڑ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ عقائد ہو، عقائد اہل سنت والجماعت۔ دوسری چیز ہے فقہ معلوم ہو، فقہ آپ جو بھی آپ فالو کرتے ہیں، طریقے کیا ہیں عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے اور دوسری ساری چیزوں کے، وہ پتہ ہو اپنی فقہ کے مطابق کام کرنے سے پہلے۔ اور تیسری چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ اخلاق کی اصلاح، ورنہ یہ اعمال کو لے ڈوبتی ہے۔ اور اس سے آج کل وہ ہے، لوگ پڑھتے ہیں تفسیر میں، تبلیغ میں اور تعلیم میں کہ عالم بن جائیں اور یہ بن جائیں، سب اپنے جس کو وہ جس اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ صحیح ہے،
لیکن ایک عام مسلمان کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اخلاق کی تہذیب اور تزکیے کا بھی ایک خاص انداز تھا، اور مقاصد تصوف و سلوک کے حاصل کرنے کے واسطے اب یہ کیا ہے مقاصد، یہ بھی حضرت بہت اس کی تشریح کر چکے ہیں، فرما چکے ہیں کہ بھائی اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر، یعنی حضرت قرآن مجید فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ تعریفیں ہیں تصوف کی، ہر آدمی نے اپنے مطابق کی۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لینا، اور یہ جو ظاہر باطن کا نفاق ہے نا، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، یہ چلا جائے اور وہ کیفیت حاصل ہو جائے جس کو حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت، یعنی پوری زندگی مسلمان کی عبادت ہے، کیسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقاصد ہیں تصوف کے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی پرسنل لیول پر ہے، ایک آدمی اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی آ ہی نہیں سکتا اس میں۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ آج کل کے دور میں تصوف کی تحریک یا تصوف تزکیے اور اخلاق تہذیب اخلاق یہ پاپولر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو آج کے دور میں ہے کہ مشہوری ہو، اس میں تو اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس میں تو اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ہو تو یہ اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ حضرت کی خاص وہ ہے، ہمارے تمامی جو مشائخ ہیں اہل حق ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن حضرت کا جو طریقہ ہے وہ ایک خاص ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں برکت عنایت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم متاثر ہیں، باعث ہیں، اور ہم حضرت تھانوی کے سلسلے میں ہونے کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، حضرت کے کتابیں، حضرت کی مواعظ، حضرت کے ملفوظات پڑھیں تو خود عیاں ہو جاتا ہے کہ بھائی حضرت کا جو طریقہ ہے وہ کتنا زیادہ سنت اور کتاب و سنت کے قریب ہے، اور کتنا زیادہ مؤثر ہے اس زمانے کے لیے خصوصاً۔ اور اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت کی جو کتابیں اور حضرت کے ملفوظات و مواعظ ہیں آج کے دور میں وہ اس کتابوں سے جو پرانے زمانے کی تصوف کی کتابیں ہیں، حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم ہے، حضرت عوارف الموارف ہے، اور دوسری ایسی کتابیں جو کشف المحجوب ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کے مواعظ، ملفوظات اور کتابیں زیادہ مؤثر ہیں اس وقت، کیونکہ وہ ہمارے درجے پہ، ہمارے لیول پر آ کر حضرت نے ہماری ذہن کے مطابق ہماری زبان میں اپلائی کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ خاص وہ ہے، لیکن یہ سب پتہ ہوگا تو پھر ہی اس کی قدر ہوگی، اور پھر اس پہ اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اور حضرت نے یہ تعلیم و تربیت کے ضوابط اور دستور العمل مقرر فرمائے ہیں، اور یہ ہے قصد السبیل، حضرت کی پہلی کتاب تو پڑھوائی جاتی ہے، اس کوئی بھی سالک آتا ہے تو قصد السبیل پڑھوائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ بھائی مقصد کیا ہے تصوف کا، کیا نہیں مقصد ہے، کہ وہ بھی بتایا گیا ہے اس میں کہ کشف و کرامات اور انوار نظر آنا اور دعاؤں کو قبول ہو جانا اور کیا کیا لوگ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں کلیئر کی ہیں حضرت نے اس میں، اور یہ سب مرتب فرمائے۔ اور دستور العمل، حضرت کیا ہر آدمی کی تربیت اس کے مذاق مزاج اور اس کے مطابق ہوتی تھی، سب کو ایک اس سے نہیں ہٹتے تھے ٹیچری سے، کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتا دیا، انڈیویجولائزڈ ہوتا تھا، انفرادی طور پر دیکھ کے آدمی کا کہ کیا اس کی تعلیم ہے، کیا اس کی مصروفیات ہے، اس کی ذہنی حالت کیا ہے، اس کے حساب سے اس کو حضرت تعلیم فرماتے تھے، بہت سے لوگوں کو ذکر بتاتے تھے، بہت سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت بتاتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو کچھ اور بتاتے تھے، اس کے حساب سے بعض لوگوں کو خدمت میں لگا دیتے، بعض لوگوں کو اور چیزیں بتاتے تھے۔ تو یہ ایک شیخ ہی کر سکتا ہے، تو یہ حضرت نے مرتب فرمائے ہیں تمام طریقے، الٹپی چھوڑ دیا کہ سب ہر دعا آ رہا ہے اس کو بس لگا دیا کہ بھائی سوالات ذکر کرے یا مراقبہ کرے یا یہ کرے،
اس کے حالات دیکھتے ہوئے حضرت نے یہ ساری چیزیں مرتب فرمائی ہیں، اور ہر درجے اور استعداد کا طالب حق ان کے مطابق عمل کرنے سے بغیر کسی کاوش اور تردد کے اور بغیر کسی مشقت شدیدہ اور مجاہدہ و تذبذب کے مقصود طریق سے واقف ہو کر بہت جلد کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہی شیخ محقق کامل و مکمل کی پہچان ہے کہ وہ طالب کو تاب میں نہیں ڈالتا، بیکار کی مشقت نہیں کرواتا، اس کو ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی چٹکلے بتا دیتا ہے کہ اس کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بہت ہی لمبا لمبا چوڑا چکر بتا دیا اس کو کہ، اور آج کے دور میں خصوصاً جب کہ کھانا کمانا جو کہ واجبات میں سے زیادہ تر لوگوں جن کی فیملیز ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کے لیے کمانا جو ہے نا وہ، اور جاب کرنا، اور ینگ لوگوں کے لیے تعلیم وغیرہ یہ واجبات میں سے ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے نفل میں لگ جائے، ذکر کرے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں درجہ بندی حضرت کے یہاں بہت زیادہ تھی کہ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت ہے، مستحب ہے، اور ان کی ترتیب رکھتے آتے ہیں۔ یہ نہیں گڑبڑ کرے، آج کل جو گڑبڑ ہو رہی ہے کہ واجبات اور فرائض و واجبات کو ضائع کیا جا رہا ہے اور نوافل کو سب سے زیادہ جو ہے، اور کوئی کہے نہیں یہ نفل نہیں ہے تو پھر ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے، یہ ساری چیزیں جب تک پتہ نہیں ہوگی تو یہ گڑبڑ رہے گی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مسائل سلوک میں جو خاص فہم و فراست ودیت فرمائی تھی، اس کے متعلق بطور تحدث نعمت حضرت فرماتے ہیں کہ جو خدا کی نعمت مجھ کو حاصل ہے اس کو بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ تربیت باطن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے عنایت فرمائے ہیں۔ نیز امراض باطن کی تشخیص میں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی ہے، اس میں رائے بہت کم غلطی کرتی ہے، اور اکثر جو تجویز کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت ایک بات کو واضح کرتے ہیں، بعض حضرات نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ مجدد ہیں، تو کوئی اور ہوتا ہماری طرف سے تو تواضع کرتا یا کچھ اور کرتا، تو حضرت نے کہا کہ ہوتا تو ہے شاید، یعنی زن تو ہوتا ہے کہ ہے مجدد، لیکن بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کی۔ لیکن یہ حضرت کی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کو ایک صلاحیت دی تھی، اور حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے تخلف نہیں ہوتا، یعنی میں اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کوئی بات تو فوراً اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یا الہی کیا پتہ نہیں کیا بات مجھ سے پوچھے گی، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال، اور اللہ تعالیٰ وہ ڈال دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جن حضرات کے دل صاف پاک ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، تو جب وہ ارشاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلقین کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ان کی زبان پہ ڈال دیتا ہے کہ ان کو خود تعجب ہوتا ہے۔ یہ میں نے حضرت کے یہاں بھی دیکھا۔ حضرت شروع میں جب یہ تفسیر قرآن حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ یہ ریکارڈ کرا رہے تھے، تو ایک دن ایک فرمانے لگے کہ بھائی اس کو لکھ لو، اپنے جو ان کا ساتھی تھا سیکریٹری، یہ کوشش کریں ان کو لکھ لیں، ان میں جو بعض باتیں آ رہی ہیں اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ وہ پہلے سے میرے ذہن میں تھی، اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور وہ مؤثر ہو جاتی ہیں اور دوسرے پہ اثر کرتی ہیں۔ اس کا حضرت کتنی دفعہ بارہا ہم نے حضرت سنا کہ علامہ سید سلمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بغیر ان کا چل رہا تھا، شیخ کو ڈھونڈ رہے تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت نصیحت فرمائیں، تو حضرت فرمانے لگے اتنے بڑے علامہ کو، حضرت سید سلمان نقوی بچپن میں ہی انہوں نے عربی فصیح و بلیغ عربی میں تقریر کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو انگریزی، فرینچ اور عبرانی زبان ہیبرو وہ تک آتی، اور سیرت النبی اتنی جلدوں میں لکھ چکے،
تو حضرت کہنے لگے میرے دماغ میں آیا کہ بھائی اتنا بڑا علامہ، اس کو میں کیا نصیحت کروں، لیکن وہی حضرت کی جو عادت تھی، حضرت نے فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف اور کہا کہ یا الہی جو بات ان کے مناسب حال ہو میرے دل میں ڈال دیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہی کہا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارے یہاں تو اول و آخر جو ہے اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اور خاص طریقے سے تو اتنا اثر ہوا حضرت سید سلمان ندوی پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ ان کے آنسو جاری ہو، اور پھر اتنا مٹایا کہ آ، بالکل ہی اپنے آپ کو فانی کیا، اور پہلے شان کی ہر وقت امامہ باندھے شروانی پہنے اور ایک خاص شان میں رہتے تھے، اور بعد میں بالکل ہی عامی لوگوں کی طرح۔ تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، حضرت یہاں پہ بطور تحدث نعمت کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، اور یہی شیخ کامل مکمل جو ہوتا ہے محقق، اس کی صفت ہوتی ہے۔ اور حضرت توازن پھر فرماتے ہیں یہ سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور توجہات کی برکت ہے۔ حضرت حاجی صاحب فن تصوف کے امام تھے، مجدد تھے، جو فن مدتوں سے مردہ ہو چکا تھا، ان کے واسطے سے پھر ازنو زندہ ہوا، اور یہ حضرت کی توازن لیکن ہے، حضرت کی شیخ ہے، حضرت اپنی ساری جو کارنامے ہیں ان کو انہیں کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور حضرت حاجی صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ حضرت تھانوی ہیں، کیونکہ جتنی تعریف تصنیف حضرت تھانوی کیا ہوئی ہے اور کہیں پہ نہیں ہوئی حضرت کے کسی بھی خلیفہ سے، اور جو سلسلہ اور جو مدون ہو کے تصوف و تربیت یہ پھیلائے حضرت تھانوی کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے تھے کوئی بھی مقصود ہو جب تک اس کے حاصل کرنے کے لیے صحیح ذرائع اختیار نہ کیے جائیں مقصود کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نا یہ گر ہے، یہ وہ ہے پرنسپل ہے، اگر اس کو نہیں فالو کیا جائے گا کسی بھی دنیا کے فن میں کامیابی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آپ کا گول ہے، مقصود ہے، کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک صحیح ذرائع اختیار نہیں کریں گے، صرف آپ بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، یا الٹے سیدھے کام کریں گے، یا طریقے سے کام نہیں کریں گے، اور طریقے سے کام کیسے ہوگا، یا تو پوچھ کے ہوگا یا پڑھ کر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ الہام ہو وہی آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو صحیح ذرائع جب تک اختیار نہ کیے جائیں گے مقصود کبھی حاصل نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی آدمی مخلص ہو، اخلاص ہے، واقعی کرنا چاہتا، لیکن طریقہ نہیں سے استعمال کرے تو کیسے ہوگا وہ کام؟ وہ معجزہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ تو تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس بھی دین کا ایک اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روح ہے دین کی، اگر یہ نہیں صحیح ہوگا تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جائے گے، اور بار بار مثال دیتے ہیں حضرت، اور جب حضرت مثال دیتے ہیں تو حضرت کا مولانا کشتانی صاحب کا بالکل ہی انداز بدل جاتا ہے کہ ڈرنے کی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ جہنم جن سے دہکائی جائے گی، جو سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کوئی نہ کافر ہوگا، نہ شرابی ہوگا، نہ زانی ہوگا۔ کون ہوں گے؟ اس میں سے ایک شہید ہوگا، ایک قاری ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ ان کو لایا جائے گا، تفصیل حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ان کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کام تم نے کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اس لیے کیا کہ آپ کے لیے کیا، آپ کی خوشنودی حاصل۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کیا، شہید نے اس لیے کیا کہ لوگ اسے بہادر سمجھے، سخی نے اس لیے کیا کہ لوگ اس کو سخی جواد سمجھے، اور جو عالم ہے اور جو قاری ہے اس نے اس لیے کیا کہ لوگ اس کو عالم سمجھے، اور پھر ان کو آگے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ پہلے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں۔ تو یہ اسی طرح سے یہ نا یہ بہت ضروری شعبہ ہے، اور کس لیے؟ سخی اخلاص نہیں، کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں، شہرت نام و نمود کے لیے کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں، دکھانے کے لیے کیا۔ تو یہ جب تک نہیں حاصل ہوتے نا، یہ ظاہری اعمال کو بھی لے ڈوبتے، تو اس پہ بہت زور دینے کی ضرورت ہے، اور اسی سے اس وقت سب سے زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تزکیہ نفس اور تصوف و سلوک و اصلاح جو ہے یہ بیکار کا کام ہے،
تو جبکہ سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے، اور ہمارے جتنے بھی مشائخ اور جتنے بزرگ گزرے ہیں، یا ان کی سوانح پڑھے تو یہی پتہ چلے گا کہ بھائی انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کر کے اپنی اصلاح، اپنے تزکیے میں لگے بڑے بڑے لوگ۔ اور اس پہ بہت زیادہ زور ہمارے حضرت فرماتے ہیں صاحب کا برکات ہو، یہ بزرگوں کی سوانح پڑھی جائے۔ اشرف السوانح ہے، تذکرۃ الرشید ہے، اور اسی طرح سے آپ بیتی ہے حضرت شیخ الحدیث کی، تاکہ پتہ تو چلے بھائی ان کو جو یہ حال کمال حاصل ہوا کس طرح سے ہوا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس حصول کے لیے بھی کتاب و سنت کے ضابطے اختیار کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے مقصود کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو اس کا فہم عنایت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ عمل کے بغیر جو ہے نا یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ تو آج کل ایکسپلوژن ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، لیکن اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت عارف باللہ، میری نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، حکیم الامت، میری نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میری تعلیم و تربیت کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ میں طریق میں تہذیب اخلاق کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہوں، چنانچہ جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوگی انشاءاللہ اگلے پیر کو، کہ بھئی تہذیب اخلاق سے مراد کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں تہذیب اخلاق یہی تواضع سے پیش آ جائیں، لوگوں کے سامنے چھوٹا بن کے اپنے آپ کو دکھا دیں، اور ان کو جو ظاہری معاملوں میں اخلاق ہوتے ہیں وہ برتیں ان سے، جبکہ اس کے معنی کچھ اور ہیں تصوف اور تہذیب اخلاق میں۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمارا فہم درست فرمائے، اور ہمارے لیے عمل آسان فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو آپ کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا رب